اہل بیت اور قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کے وقت حسنین کریمین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت شامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران کے ساتھ مباہلہ کا ارادہ فرمایا تو حسنین کریمین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے لیا، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے اور عسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا ہے۔ ابن زید سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عیسائی قوم کے ساتھ مباہلہ ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول ہمارے بیٹے اور تمہارے بیٹے کے مصداق کن کو اپنے ساتھ لے آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے ساتھ جو ہے حسنین کریمین ایک جگہ ہے۔ اور علبہ بن احمر یشکری سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اے حبیب فرما دیجئے آؤ بلاتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، سیدہ فاطمہ اور ان کے بیٹوں حسن و حسین علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نجران کا ایک وفد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ روح اللہ، کلمت اللہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ ایسے نہ تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسی تمہاری مرضی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور اپنے بیٹوں حسن و حسین علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے جمع کیا۔ یہ ساری حدیث مبارکہ طبری نے جامع البیان میں، سیوطی نے در المنصور میں، حاکم نے مستدرک میں اور حضور سیدی شیخ الاسلام فضائل حسنین کریمین میں جمع کر دیا ہے۔ اب آئیے ان حدیث مبارکہ قرآن مجید کی آیت جو تلاوت ہوئی ہے اس سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مباہلہ کیا ہے؟ یہ کلمہ آپ نے سنا ہوگا، قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ یہ آیت سن 10 ہجری کے ایک واقعے کو لے کر ہے جس میں نجران علاقہ جو کہ یمن میں تھا وہ انڈر رومن امپائر تھا۔ اس وقت بڑے پادری موجود تھے۔ اس وقت سب سے بڑا لات پادری عبد المسیح تھا، 60 بڑے پادری اس کے ساتھ اور 14 بڑے پادری اور باقی ٹرینی تھے مل کر آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔
پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن دریافت کی عبادت کے لیے. آقا علیہ السلام نے انہیں مسجد نبوی میں جگہ عطا کر دی عبادت کے لیے. پھر انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کی. آقا علیہ السلام نے جو قرآن مجید میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 4 چیزیں انہیں بتا دی. نمبر 1 وہ جو ہیں روح اللہ ہیں. نمبر 2 کلمت اللہ ہیں. نمبر 3 عبد اللہ ہیں. اور نمبر 4 وہ رسول اللہ ہیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کہا یعنی اللہ کا غلام تو اس پر وہ وفد جو ہے وہ بھڑک اٹھے کہ کوئی بچہ باپ کے بغیر کیسے پیدا ہو سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے پیار سے سمجھایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو تمہارے انجیل میں ہے کہ آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. تو معاذ اللہ انہیں تو بدرجہ اولا اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے. عیسیٰ کے تو وہ جو ہیں والد گرامی بھی اوپر جا کے ہو گئے. اس پر وہ خاموش ہو گئے کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں تھی اس کے جواب میں. اور پھر انہوں نے غصے میں آ کر کہا کیونکہ جس آدمی کے پاس دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس غصہ ہوتا ہے. اور غصہ بھی اس وجہ سے کہ ہمارے ریلیجن تو کتنا بڑا ہے. ہماری آج کی سپر پاور کی سپورٹ ہے رومن امپائر کی. یہ مسلمان تو ابھی ابھر ہی رہے ہیں. تو پھر انہوں نے مباہلہ کرنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر دیا. اب مباہلہ کا معنی یہ ہے کہ دونوں پارٹی ایک دوسرے پر لعنت بھیجے اللہ کا نام لے کے گڑگڑا کے. جب انہوں نے چیلنج کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج قبول فرمایا اور اہل بیت اطہار کو لے آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا اور تم نے آمین کہنا ہے. اہل بیت کو کہا. پھر اس وفد نے کہ سب سے بڑے پادری کی رائے پوچھنے لگے آپس میں اور اس نے اہل بیت اطہار کا چہرہ دیکھ کر کہا کہ میں ایسی صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے دعا کر دی تو کوئی عیسائی روح زمین پر نہیں بچے گا. اور اس بڑے پادری نے یہ بھی کہا کہ حضرت اسماعیل سے جو آخری نبی آنے تھے وہ یہی ہیں. پھر اس وفد نے اور ٹائم کی مہلت مانگی اور پھر انہوں نے جزیہ دینے کا فیصلہ کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مباہلہ کرتے تو 1 سال کے اندر اندر کوئی بھی عیسائی روح زمین پر نہ رہتا. ان کی بستیاں جو ہیں وہ جلا دی جاتی اور کوئی بھی نہ بچتا اور یہ بندر اور سور بنا دیے جاتے. آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے اور اہل بیت اطہار کی ذاتیں آمین کہہ رہی ہیں تو پھر ویسی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کو لائے اور آیت مباہلہ جو ہے اس پر جو ہے آپ نے ایکشن فرمائی اور ان کے چیلنج کے سامنے اہل بیت کو پیش کر دیا. اور خلاصہ کلام یہ کہ حسنین کریمین قرآن مجید کا موضوع بنے تو یہ نص قطعی بن گئی. قرآن کا موضوع بن گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے مراد حسن اور حسین ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس میں شان اہل بیت اور اس میں اکرام صحابہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.